میدان میں علی اپنے والد بشیر کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ علی بچپن سے ہی اپنے والد کی محنت دیکھتا تھا، جو کھیتوں میں دن رات کام کرتے تھے۔ علی کے والد ہمیشہ یہ کہتے تھے، محنت کا انعام صرف کامیابی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا ضمیر صاف اور سکونت میں رہتا ہے۔ علی ہمیشہ اپنے والد کی باتوں کو دل سے سنتا تھا، اور اس کا دل محنت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ گاؤں کے اسکول میں استاد افتخار اکر بچوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ استاد افتخار جو شہر سے آئے تھے، بچوں کو جدید تعلیم دینے آئے تھے۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ محنت کا مقصد صرف تھکن ہے اور کامیابی علم سے حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے بچوں کو سکھایا کہ محنت میں صرف تکلیف ہے اور اس کے بدلے کامیابی کا حصول علم میں ہے۔ علی اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ علی استاد افتخار کے الفاظ کو سن کر سوچنے لگا کہ محنت کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ محنت صرف تھکن نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کرتا ہے، لیکن اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ استاد کی باتیں سچ ہیں۔ گاؤں میں میلے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ گاؤں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک بڑا میلہ لگنے والا تھا، جس میں مختلف کھیل اور مقابلے ہوں گے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس میلے کے کھیلوں میں حصہ لے گا، خاص طور پر دوڑ کے مقابلے میں۔ علی صبح سویرے اٹھ کر دوڑ کی مشق کر رہا ہے۔ علی نے میلے کے مقابلے کے لیے سخت محنت شروع کر دی۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر دوڑنے، جسمانی ورزش کرنے اور اپنے جسم کو مضبوط بنانے میں مصروف رہتا۔ اس کے دل میں اپنے والد کی محنت کی قدر اور استاد افتخار کی تعلیمات تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کو کامیابی محنت کے بغیر نہیں ملے گی۔ علی اپنے والد سے مشورہ لے رہا ہے۔ علی اپنے والد بشیر کے پاس آیا اور کہا، ابو، استاد کہتے ہیں کہ محنت صرف تکلیف ہے اور کامیابی علم میں ہے۔ بشیر ہنستے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا، محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر تمہیں جیتنا ہے تو تمہیں اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوگا۔ علی نے اپنے والد کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ استاد افتخار کلاس میں بچوں کو محنت کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ استاد افتخار نے کہا، ہمیں زندگی میں کامیابی علم سے ملتی ہے، نہ کہ صرف محنت سے۔ محنت صرف تھکاوٹ پیدا کرتی ہے اور کامیابی کے لیے عقل و فہم ضروری ہے۔ علی نے استاد کے الفاظ سنے، لیکن اس کے دل میں یہ سوال تھا کہ کیا محنت کا کوئی اور پہلو نہیں ہو سکتا؟ گاؤں میں میلہ شروع ہو چکا ہے، رنگین جھولے اور رقص کا منظر۔ آخرکار میلے کا دن آ گیا۔ پورا گاؤں میدان میں جمع تھا اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ علی کا دل گزرنے والے دنوں کی محنت کے بعد بے حد پرجوش تھا۔ وہ دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے دماغ میں استاد افتخار کے الفاظ گونج رہے تھے۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے، علی اور دیگر بچے دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا اور علی نے اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ اس کے پاؤں تھکنے لگے، سانس تیز ہو گئی، لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے دماغ میں صرف ایک بات تھی، محنت کا انعام کامیابی ہے۔ علی دوڑتے ہوئے تھک جاتا ہے اور گرنے والا ہوتا ہے۔ دوڑتے ہوئے علی کے جسم پر تھکن کا غلبہ ہونے لگتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ مزید نہیں دوڑ سکتا، لیکن اس کے اندر ایک طاقتور عزم تھا جو اسے رکتا نہیں تھا۔ وہ اپنے والد کی محنت اور اپنے خوابوں کو یاد کرتا ہوا دوبارہ دوڑنے لگتا ہے۔ علی آخرکار لائن کو عبور کرتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ آخرکار علی نے اپنے تمام حریفوں کو پیچھے چھوڑا اور دوڑ کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میدان میں موجود لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علی نے محنت کی ہے اور اس کا انعام ملنا چاہیے تھا۔ علی کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ایک پرعزم مسکراہٹ تھی۔ علی اپنے والد بشیر کے پاس جا کر انعام دکھا رہا ہے۔ علی گھر واپس آیا اور اپنے والد بشیر کو جیت کا انعام دکھایا۔ بشیر نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا، تم نے میری توقعات سے بھی زیادہ محنت کی ہے۔ تمہاری جیت صرف تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ گاؤں والے علی کی کامیابی پر خوش ہیں۔ گاؤں کے لوگ علی کی محنت اور کامیابی پر خوش ہو گئے۔ انہوں نے اس کی کہانی سن کر اپنے بچوں کو سکھایا کہ محنت کی قدر کو سمجھنا ضروری ہے۔ علی نے گاؤں کے بچوں کو بتایا کہ کامیابی کے لیے صرف علم ہی نہیں، بلکہ محنت کی ضرورت بھی ہے۔